بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چند دن قبل میری جماعت عظیم شاعر حافظ عبدالعظیم ربانی جماعت شاعر اور ناندہ جوان پائی دنیا دا سفر مکا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء
فإن الله به عليم ہرگز نہیں تسی پہنچ سکو گے نیکی نو حتیٰ کہ او چیز اللہ دے راہ دیو جو تانوں زیادہ پسند ہے، اور جو کچھ بھی تسی اللہ دے راہ وچ خرچ کر دیو بس اللہ اس نو جان دینے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اور با ترجمہ تسا حضرات نے سماعت فرمایا، اس آیہ مقدسہ کے اندر رب کائنات نے اپنے پیاریاں دا ایک وصف بیان فرمایا ہے، اور اس آیت کا تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نال بھی ہے، اور اس آیت کا تعلق آج دے مومن اور مسلمانہ دے نال بھی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دے او صحابہ کہ جنہ دے اندر اللہ نے بہت زیادہ اوصاف رکھے نے، انہاں دے اوصاف جو ایک وصف اور ایک اہم صفت اور ایک اہم خوبی صحابہ دی ایوے کہ پیغمبر علیہ السلام کے غلامہ نے جدو بھی اسلام دی خاطر دین دی خاطر کتے قربانی دین کا موقع آیا ہے تو پھر پیغمبر تے غلامہ نے کانٹ نہیں بخائی، اور پیغمبر علیہ السلام تے غلام اپنے پیراں تو ڈگمگائے نہیں، بلکہ حالات کا مقابلہ کیتا ہے، اور جتھے اسلام دی انہاں نو ضرورت پیش آئی ہے، اسلام نے جتھے بھی قربانی منگی ہے، پیغمبر علیہ السلام دے پروانیاں نے کسے قربانی تو بھی گریز نہیں کیتا، پرہیز نہیں کیتا، تو ان قربانیاں چوں اور ان صحابہ دے اوصاف وچوں ایک وصف ہے کہ انہاں اللہ دے رستے اندر جدوں ضرورت پیش آئی ہے میدان جہاد وال جانا، پیغمبر نے اعلان فرمایا ہے لے آؤ بھئی اپنا اپنا حصہ جمع کرواؤ، تے نبی دے یاراں نے اے نہیں آکھیا لو ہر والے فانڈی مانگتے رہندے ہو، ہر والے پیسے ہی مانگتے رہندے ہو، نا نا نا، جدوں ضرورت پیش آئیے مسجد نبوی نو وسیع کرن دا پروگرام بنیا نبی علیہ السلام دا،
تے آپ نے صحابہ سے اعلان فرمایا صحابہ نے اے نہیں آکھیا چلو حضور گزارا ہو نہیں دیا نا مسجد چھوٹی بھی ہے تے کیڑی گالے نہیں پیغمبر نے فرمایا تے جان سارا نے پیغمبر چو جناب عثمان ہی کھڑے ہو گئے نے میں آنا کہ جدہ رب انتخاب کرے اور جدے مال نو اللہ پسند فرما لیں مالک قبول بھی انہوں ہی فرمان دینے پھر عثمان ہی کھڑے ہو گئے نے رضی اللہ تعالی عنہ سونیا نال جیڑا پلاٹ بھی مسجد واسطے خریدنا چاہتے ہو آقا او دا سودا تسی کر لو وہ قیمت کلا عثمان ہی ادا فرما دے گا یار اینج دا جذبہ اور اینج دا کرنٹ اپنے چ پیدا کریے پیغمبر علیہ السلام دے وفاداراں نے جدوں ضرورت پیش آئیے اسلام واسطے اللہ دے قرآن واسطے پیغمبر دے منن والے آنے سوچیا نہیں کہ حالات ایسے نے جناب کوئی آمدن تے اس وقت ہے نہیں حالات بڑے کٹھن نے بار فصلہ تیار نے تے پلے شہ کوئی نہیں پیغمبر نے اعلان جنگ فرما دیتا ہے آقا ساڑیاں فصلہ دے باروں آؤن دے ہو ذرا ساڑے کل کچھ ہوئے گا دے دے آنگے نا اور نہ دے کارچ جو کچھ بھی ہے حسین اور نہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اشاریاں تو قربان کر دیتا ہے میں آنا پھر تائی اللہ ذوالجلال نے صحابہ دی سخاوت اور صحابہ دیاں قربانیاں دا تذکرہ فرمایا آج دیس عظیم شان خطبہ جمعاندر میرا دل کرتا ہے کہ میں جتھے فضائل صحابہ بیان کر رہے ہیں جتھے میں مقام صحابہ بیان کر رہے ہیں آج میرا دل کرتا ہے کہ میں پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی سخاوت بیان کرا اور نہ دا اللہ دے راج خرچ کرنا بیان کرا تائی تے قرآن نے انہاں دے متعلق اعلان فرمایا نا اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیونا فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ واہ پیغمبر علیہ السلام تھے غلام اللہ ذوالجلال والی کرام نے اونا دیا اینا قربانیاں دا تذکرہ فرمایا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دیا ہے اینا سخاوتاں دا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ ذوالجلال اونا نے سودا کر لے آئے رب نے اینا مومنانا سودا طے کر لے آئے کہ میرے مومن بندیو میرے رستے اندر جدوں لوڑ پوے اپنے مال تسیں دیں دے جایا دے اگر جان دی لوڑ پوے تے جان بھی دے دیا دے تے مفتاں ویچ نہیں میں تو انو بدلے ویچ اپنا جنت عطا فرما دیاں گا حالا مال تے جان اے عطا کرن والا کون ہے
بولو تو انو مال سانو اگر آپا نو اللہ نے 4 ٹکے دیتے نے تے عطا کرن والا کون ہے عطا کرن والا اللہ اللہ اپنیاں دیتیاں چیزاں ہی واپس لے رہنے یہ نہیں کہ ساڑھے کولو کچھ رب لے رہنے اپنا عطا کیتا مال جھڑا ہے انہوں ہی فرما رہنے کہ انہوں میرے راہ وچ لوٹا دے ہوئے نالے مفتاں وچ نہیں میں بدلے دے اندر اپنا جنت عطا فرما دے آنگا میرے بھائی میرے برادر قول میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے سنیے ذرا اللہ کا قرآن اللہ فرمائے سپارہ چوتھا اللہ فرماندے نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ بہی علیم اے قرآن پاک تا مقام قدو نازل ہویا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر تشریف فرمان کائنات امام پیغمبر علیہ السلام آپ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمان تے میں قربان جاؤں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اللہ دے قرآن دا مقام نازل ہوئے ہے فرمایا او چیز اللہ دے راہ وچ خرچ کرو ہاں کہ جیڑی چیز تو انو بہت ہی پسند لگ دیئے جیڑا مال تو انو زیادہ پیار ہے انو اللہ دے راہ وچ خرچ کرنا ہے تے میں قربان جاؤں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طلحہ انصاری میرے آقا علیہ السلام دے صحابی نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام نے ابو ادھر دیکھو میرے وال حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی نے اے بڑے مالدار صحابی سن اور اللہ نے جے 4 ٹکے عطا فرمائے نے نہ تے نخرے نہ کریا کر کہ تے اللہ دے راہ وچ خرچ کرنا پہ جاتے نخرے نہ کریا کر آکھیا کر میرے کل گنجائش نہیں بینک بیلنس اللہ نے عطا فرمایا اللہ نے تینوں لکھاں پتی کروڑاں پتی بنایا اگر کوئی عالم دین کتے مسجد واسطے تیرے کو چلا گیا ہے اگر کوئی اللہ دا ولی تیرے کو تر گیا ہے لے آؤ جناب ایتھے مسجد دی جگہ خریدی ہے لے آؤ اللہ دے راہ وچ خرچ کرو اے میرے بھائی رونا نہیں چاہیے میرے برادر اللہ دا شکر ادا کر کہ تینوں کوئی نیکی دی دعوت دین تیرے گھر چل کے آگے آئے اللہ دا شکر ادا کر کہ تینوں کہتے اللہ دے راہ وچ خرچ کرن دا موقع نصیب ہو گیا ہے حضرت ابو طلحہ انصاری نبی پاک دے صحابی نے بڑے نا مالدار صحابی نے کائنات امام پیغمبر علیہ السلام تے اللہ کا قرآن نازل ہویا ہے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کائنات امام پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے سونیا او خرچ کرنا جیڑا مال تو انو سے آتا پسند جناب ابو طلحہ انصاری میرے آقا علیہ السلام دے کول آگا کہن لگے محبوب
محبوب سونے اللہ نے مینوں کئی باغ عطا فرمائے نے اللہ نے مینوں کئی باغ دیتے نے تے سارے باغ ہی میرے پیارے نے ظاہر بات ایک بندے نو اللہ نے پراپرٹی عطا فرمائی ہے او دیاں دکانہ جھیل روڈ تے آؤندیاں نے او دیاں مارکیٹاں چندرائے روڈ تے آؤندیاں نے او دیاں دکانہ تے مارکیٹاں ہاں فیروز پور روڈ تے آؤندیاں نے آبد مارکیٹ چاؤندیاں نے تے ساریاں دکانہ ہی بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے لیکن سارے مال چو کوئی مارکیٹ کوئی دکان بڑی اہم ہوندی ہے کہ کل نو دکان مارکیٹ دی بن جائے گی اے دکان اے کارخانہ اے مین تے آ جائے گا یہ دے چو 4 ٹکے زیادہ لب جان گے اس حساب نہ کئی اہم دکانہ تے مارکیٹاں ہوندیاں نے حضرت ابو طلحہ انصاری نو نبی پاک دے صحابی نو اللہ نے کئی مدینے چ باغ دیتے ہیں اللہ نے کھجوراں دے باغ عطا فرمائے نے انہاں سارے باغاں چو ایک باغ جیڑا نا انہاں دا او بالکل مسجد نبوی دے سامنے تے بڑا ہی اہم باغ ہے جدے وچوں انہاں نو سالانہ آمدن بڑی ہے جدے وچوں فائدہ بڑا ہوندا ہے تے کہن لگے سونیا رب نے زیادہ پسند دا مال آکھیا ہے تے لو سونیا پھر گواہ ہو جاؤ جیڑی مسجد نبوی ہے اے دے سامنے جیڑا میرا باغ ہے آقا اے 600 بوٹا ہے اے مینوں سب تو پیارا لگدا ہے جاؤ تسی گواہ ہو جاؤ آج دے بعد اے سارا باغ میں اللہ دے راہ وچ قربان کر دیتا ہے کدے سوچ آئیے سانوں بھی ایسی کہ اے مارکیٹ اللہ نے تینوں کئی دکانہ اللہ نے تینوں کئی مکان دیتے ہیں تے یار کدے سوچے آئی ایک مکان میں اللہ دے راجی دے چھڑا اللہ نے کئی دکانہ عطا فرمائیاں نے یار کدے سیاپا والا جذبات پیدا کریے نا دکان مارکیٹ دیئے اے دکان بڑی اللہ ہے لو جی مسجد واسطے جگہ خریدی گئی ہے تے میں دکان اپنی فروخت کر کے اے دا سارا پیسہ میں مسجدی زمین وچ شامل کرنا یار اللہ توفیق عطا کرے تے کدے سیاپا والا اپنے وچ جذبات پیدا کرنا تے یار پھر ویکھنا اللہ ذوالجلال برکتا تے اپنی رحمتاں تے آسمان تو دروازے کنج کھول دے گا میرے بھائی حضرت ابو طلحہ انصاری دا بڑا قیمتی باغ ہے اور باغ ہوئے جدے چا اکثر و بیشتر اثر دی نماز پڑھ کے میرے آقا اس باغ اندر تشریف لے آیا کر دے سن نبی علیہ السلام اکثر اس باغ اندر آیا کر دے سر تے حضرت ابو طلحہ انصاری نے اوہ باغی اللہ دے راہ میں جو قربان کیتا ہے قرآن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا او اللہ دے راہ میں مال خرچ کرو جیڑا توانو زیادہ پیارا لگدا ہے تے ساڈی حالت ہے اساں دے اللہ دے راہ چ دینے بھی آنا تے جیڑا سب تو پرانا نوٹ ہوئے نا او مسیتے دے پاندے ہیں جیڑا سب تو پرانا نوٹ ہوئے نا ویکھے او مسجد دے گلے یا مسجد دی جھولی چ پا دینے
اور نویں نوٹ دیا کرو اللہ بدلے وچ نویں عطا فرمائے گا کوئی قربانی دے کے ویت صحیح نہ رب رنگ کی میں لائے گا اللہ ذوالجلال اپنی رحمت نال پاک کی میں لائے گا اے جدو آیاتاں نازل ہوئیاں نا چوتھے سپارے دیاں پہلیاں تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ دے پیارے نبی جی رب دا آرڈر آ گیا جیڑا مال توانو زیادہ پسند ہے او تسی اللہ دے راہ وچ خرچ کر دیو تے نال فرمایا اگر نہیں خرچ کرو گے یا جو بھی خرچ کرو گے تے رب تے چھان دائیے اگر بندہ آکھے دی میرے پلے شے کوئی نہیں مولوی صاحب نو تے مطمئن کر لیں گا امام صاحب نو قاری صاحب نو تے مطمئن کر لیں گا یار جیڑا اللہ نے تینو بینک بیلنس عطا فرمایا اور کائنات دا رب تے جان دائیے نا کائنات دا شہنشاہ تے جان دائیے شاید ممکن ہے اور اجے پیسے تان یار جیڑا مال تیرے کل جمائے اللہ فرماندے نے انہوں میرے راہ وچ خرچ کر میں پیچھو رحمتاں برکتاں دے دروازے کھول دیاں گا کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے بندے دا مال تین قسم دائے ایک مال ہوئے جیڑا کھا لیا تے کھا کے ہضم کر لیا نمبر دو جیڑا پہن لیا تے پہن کے ہنڈا لیا تے نمبر تین اصل میرا تیرا مال ہوئے جیڑا اسی اللہ دے راہ وچ خرچ کر دیاں گے اصل مال میرے آقا فرماندے نے مالی 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 بندہ آندہ میرا مال میرا مال میرا مال حالا میرے آقا فرماندے نے اصل اوہ دا مال ہوئے جیڑا انہیں اللہ دے راہ وچ لٹا دیتا ہے اصل مال ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام نے کول آئے نے محبوب سونے اللہ نے فرمایا جیڑا مال تو انہوں سے آدھا پسند ہے جیڑی فیکٹری جیڑا کارخانہ جیڑی دکان جیڑی مارکیٹ نہ تو انہوں سے آدھا پیارے انہوں اللہ دے راہ وچ دے دیو تے جناب عمر کہن لگے سونیا میری خیبر دے علاقے اندر ایک زمین ہے وہ زمین بڑی آلہ ہے آن والے وقت اندر اس زمین تو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے لو سونیا پھر تسی گواہ ہو جاؤ جیڑی میری خیبر دی زمین ہے آج دے بعد وہ ساری زمین میں اللہ دے راہ وچ دے رہا کہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اچھا وہ زمین چ ہے کی سونے اوتھے باغ لگائے تے باغ بھی ایسا ہے جیڑا سال وچ 2 فصلاں دیندا ہے 2 مرتبہ دی آمدن ہوندی ہے میرے آقا فرماندے نے انج کرنا اس باغ نو اس زمین نو وقف کر دے اللہ دے نام تے وقف کر دے تے جیڑی او دی آمدن ہوئے گی او اللہ دے راہ وچ قربان ہوندی رہ گی کدے خیال آیا سانو ایسا کہ اساں کدے سوچیا ہوئے اے ایک دکان ہے اللہ نے کئی دکانہ عطا فرمائیاں نے ایک دکان ہے اے دی آمدن میں ساری مسجد واسطے وقف کر دیں آئے اللہ نے مینوں کئی دکانہ دیتیاں نے آج جڑی دکان اے دا کرایہ جنہ آئے گا میں کسے مدرسے واسطے وقف کر دیں آئے بچے قرآن پڑھن گے بچے کھانا کھان گے کاریاں نو تنہاواں ملن گیاں قرآن کاری پڑھان گے تنہا اسیں دیاں گے تے رب برکتاں فرما دے گا
میرے بھائی میرے برادر ایک گلہ خطابت دیاں گلہ نہیں میں کر رہا ہے، ایک کوئی گلہ میں توانو راضی کرن لئی نہیں کر رہا ہے۔ قرآن میرے ہاتھ اندر ہے، اور لوگوں اے پیغمبر دے صحابہ دے عمل تو ثابت ہو رہا ہے۔ صحابہ باغ دے رہنے، صحابہ اپنیاں زمینہ اللہ دے راہ وچ وقف کر رہنے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو اے آیتاں نازل ہوئیاں نا چوتھے سے بارے والیاں، اللہ دے راج او خرچ کرو جڑا توانو مال پیار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کل ایک لونڈی ہے، ایک خادمہ ہے، او دینا بڑا ہی پیار کر دینے، کہن لگے سونیاں آج دے بعد ایسے لونڈی نو میں اللہ دی رضا لئی آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ دی قسم میرے پیغمبر دے صحابہ نے قرآن دیا آیتاں دی تصویر بن کے دکھا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایدنا گھر دے اندر جدو بیمار ہو گیا نا، عبداللہ ابن عمر دنیا دا سفر مکا رہنے، موت آہنی پنجے قریب قریب رہنے۔ میرے بھائی میرے برادر یار سدا کسے دنیا تے بے نہیں رہنا، سدا کسے دنیا تے نہیں ٹھہرنا۔ آویخ لانا ساڑھے کنے پیارے دنیا تو چلے گئے۔ آج چند دن قبل میری جماعت عظیم شاعر حافظ عبدالعظیم ربانی جماعت شاعر اور ناندہ جوان پائی دنیا دا سفر مکا گیا ہے۔ جوانی اندری اللہ نے اپنے کول بلا لے آئے۔ میرے بھائی میرے برادر حافظ عبدالعظیم ربانی دا جوان پائی دنیا دا سفر مکا گیا ہے۔ تے جان دے ہونا پرہاں دیاں باما ہوندیاں نے، پرہاں دے آسرے ہوندے نے، پرہاں دے سہارے ہوندے نے۔ یارے تے انہوں پوچھنا جیدہ جوان پائی دنیا چھڑ گیا ہے، بچے روندے رہ گئے، ماں روندی رہ گئی ہے، باپ کرلاندہ رہ گیا ہے، حافظ عبدالعظیم روندہ رہ گیا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر نظام میرے مالک دائے، یار جیڑا بھی آیا ہمیشہ رہن واسطے آیا۔ آویخ لانا کتھے گیا نے میری جماعت بڑے بڑے پیارے یارے تھے، علامہ شہید آئے تھے دنیا دا سفر مکا گیا، حضرت یزدانی شہید آئے دنیا دا سفر مکا گیا، حضرت حافظ عبداللہ تے شیخ القرآن آئے بلاخر دنیا دا سفر مکا گیا۔ جامعہ ربانیہ جان والے ہو یار آج اسی آئے تو انہوں قرآن سنا رہے ہیں، ایک ویلا ہونے جدو اعلان ہو جانا ہے آصف ربانی دنیا دا سفر مکا گیا، ایک وقت ہونے سدا کسے دنیا تے بیر نہیں رہنا۔ آج اسی آئے ہیں اپنیاں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں تو انہوں قرآن سنا رہے ہیں۔ میرے بھائی میرے برادر ایک وقت آنا ہے اسامی دنیا دا سفر مکا جانا ہے۔ میرے بھائی یادہ رہ جان کیا زندگی اپنے اختتام دی طرف جا رہی ہے۔ اللہ اور دے میں نو کوئی فکر نہیں، نہ اپنے بچیاں دا فکر ہے، نہ دنیا دے مال دا فکر ہے، ایک دل دی تمنا دے خواہش ہے اللہ
جامعہ ربانیہ نتاہت دے نگاہ وسیع فرما دے عرشاں والے ربا میرے مالک کائنات دے شہنشاہ اجڑے نیک ارادے کر چکے ہیں اللہ انہوں پورے فرما دے میرے ساتھی میرے جوان میری جماعت بزرگ میرے دست بازو میرے اردا گرد رہنے والے مال بھی قربان کر رہنے وقت بھی دے رہنے تسلیاں بھی دے رہنے عرشاں والے ربا بس تیری رحمت دا تے تیری ذات دا ہی سہارا میرے بھائی میرے برادر گل دور نہ نکل جائے میں دس رہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام دے سیاپا دا جذبہ ویکھئے اند جناب عبداللہ ابن عمر اند دنیا دا سفر مکارن دنیا چھاڑ کے جا رہن موت دا ویلا قریب آگے آئے تے جناب عبداللہ ابن عمر فرمان لگے لے آؤ نا انج لگتا جی میں موت دا ویلا قریب آگے آئے لے آؤ نا میرا دل کر آئے میں انگور کھانا چاہنا آج جان دے ہو نا کہ جدو بندہ دنیا تو جا رہا ہوئے نا او دو دی کوئی تمنا باز دفعہ بندہ کچھ کھانو مانگ دائے کہ ڈاکٹر آندے نے جو مانگ دائے انہوں دے دیو انج لگ دائے ان ایدو زندہ نہیں رہ سکے گا حضرت عبداللہ ابن عمر کیا لگے لے آؤ نا سرا میرے واسطے انگور لے کے آؤ نا تے اند دنیا دا سفر مکارنے تے سامنے پلیٹ اندر انگور لے آتے گئے تے بڑی مشکل نال کی تو لب کے انگور لے آتے تے اند ایک انگور دا دانا توڑ کے اپنے منہ چبان لگنے تے باہروں دروازے تو ایک سوالی نے سوال کر دیتا ہے کہنے لگا میں پکھاواں تے منو کھانو کچھ دے دے ہو حضرت عبداللہ ابن عمر نے گھر والے آنو پوچھیا کوئی ہے وہ چیز کر کہنے لگے جی کچھ نہیں آج جڑے انگور تسی کھان لگے ہو اے ہو انگور ہی ہے نے تے جڑا موچ دانا لجا رہے سن او دانا واپس کرنے آئے تے سارے انگور چک کے اس سوالی دے حوالے کر دیتے نے میرے بھائی میرے برادر یار اسیمی تے اونا دے منن والے ہیں یار کریے اونجتا جذبہ اپنے چ پیدا کر لئیے اپنی ذاتی پرواہ نہ کریے اگر اللہ دے راوچ کی تے موقع بن گیا تے راج راج کے خرچ کریے کیونکہ میں پہلا عرض کیتا اس زندگی نے زیادہ دیر وفا نہیں کرنی اس زندگی دے مان نہ کر بہنا میں ایوی جمع کر لا میں ایوی خرید لا میں آوی جمع کر لا میرے بھائی زندگی دیاں سامان دا پتہ کوئی نہیں ہو یار موجہ ساڑھے پچھلے آ کرنیاں نے تے قبر ویچ حساب سانو دینا بہنا ہے میرے بھائی انہا کوئی مال جمع کر کے دنیا تو جانا کہ رب دے دربار اندر حساب دینا سوکھا ہو جائے اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اللہ دے نبی نے صحابہ دے اندر چندے دا اعلان فرمایا میرے آقا فرمان دینے صحابیوں لے آؤ
آؤ نا اللہ دے راہ وچ مال خرچ کرنا ہے. کوئی پیسے لے آ رہا ہے, کوئی درم لے آ رہا ہے, کوئی دینار لے آ رہا ہے, کوئی جناب سواریاں پیش کر رہا ہے. تے ہر سینہ تے دل تے ہر بندے دے سینے وچ تڑکدا ہے. یار کروڑاں پتی ہے یا 2 ڈنگ دی روٹی تو مجبور ہے. دل تے ہر سینے وچ تڑکدا ہے. کتا دل نہیں کردا میں اللہ دے راہ وچ خرچ کرا. صحابہ مال دے رہنے, ایک وڈیری جی مائی ہے تے پلے شے کوئی نہیں, پیسے دے جو کی نہیں, دولت دین جو کی نہیں. اید صحابہ خرچ کر رہنے, صحابہ مال دے رہنے. تے غریبنی جی عورتیں اینج میرے پیغمبر دے سامنے آئی نا, اینج ایک اپنا دودھ پیندا بچہ چکی لے آندی ہے. تے کہن لگی سونیا کوئی درہم دے رہا ہے, کوئی دینار دے رہا ہے, آقا کوئی پیسہ دے رہا ہے, کوئی زمینہ دے رہا ہے, کوئی سواریاں دے رہا ہے, کوئی باغ دے رہا ہے. سونیا میرے پلے شے کوئی نہیں. اللہ دے نبی آ میری زندگی دا سہارا, میری زندگی دی پونجی آ میرا ایکو بیٹا ہی ہے. اے میں بیٹا اللہ دے راہ وچ قربان کرنیا. سونیا میرا بیٹا قبول فرما لو. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے, بی بی میں میدان جنگ جا رہا ہوں, دودھ پیندا بچہ ہے, میں جا کے کافران الجہاد کرا کہ تیرے اس بیٹے نو سنبھالاں گا. کہن لگی سونیا میں اے بیٹا تو انہوں دے رہیاں, میں تا نہیں دے رہی اے دیاں پروشاں کرے آدے, میں اس واسطے نہیں دے رہی اے نو سامبیا پالے آدے. اللہ دے نبی جی میرے دل دی تمنا تے آرزوے آئے, اے تے منو پتا ہے میرا بیٹا کافرانہ جنگ نہیں کر سکتا ہے, دودھ پیندا بچہ تلوار نہیں چلا سکتا. پر میری تمنا تے خواہشے وے جدو توڑا کافرانہ مقابلہ ہوئے گا تے میرے اس بیٹے نو اج اپنے سامنے ٹال بنوا لے آدے. سیاپا نو آکھے آدے میرے بیٹے نو انج پکڑ کے توڑے سامنے بطورے ٹال بنا دے. جیڑے کافران والو تیرہ انگے, چھیڑیاں تلوارہ آن کیا, او تو آجے جسم تے نہ لگر, میرے بیٹے دے جسم تے لگ جا. تے سونیا اللہ دے راہ وچ خرچ کرن والے آدھے اندر اللہ میرا بھی نامہ شامل فرما دیں گے. میرے بھائیو میرے برادر, یار کون میرے پیغمبر دے صحابہ نے کہ جنہ اللہ دے راہ اندر قربانیاں دیتیاں, مال دیتے, اولاداں دیتیاں, حتیٰ کہ جانہ دے نصرانے پیش کر چھڑے میں. اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام نے تے مرضیاں میرے مولا دیا ہے. میرے آقا علیہ السلام دا اے صحابی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کون جناب ابو بکر صدیق نے 40,000 درہم نا حضرت ابو بکر دے گھر پہنے تے میرے نبی نو پتہ لگے آئے. فرماندے نے ابو بکر اور یاری توڑ چھڑی آنا, آقا تو اٹھے نال یاری کیویں ٹوٹ سکدی ہے. فرمایا میرے گھر وچ تے ہے کچھ نہیں, میں تے جو ہے اللہ دے راہ وچ تے چھڑے آئے. آئے ابو بکر پیاریا
مینوں پتہ لگا تیرے گھر 40,000 درہم پہ آئے کہ ابو بکر نے رات دی تاریکی اندر اللہ دے نبی نال گل کوئی نہیں کی تھی. اے 40,000 درہم راتوں رات جناب ابو بکر نے اللہ دے راہ وچ قربان کر چھڑے آئے تے قربان کر کے نہ صبح فجر دے ٹائم ابو بکر میرے آقا وال تشریف لے آ رہے ہیں تے میرے پیغمبر نے جناب ابو بکر صدیق نو ویکھے آنا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تے میرے آقا علیہ السلام نالے ابو بکر وال ویندے نے نالے مسکرائی جا رہے نے نال آقا قرآن پڑھی جا رہے نے الذین ينفقون میرے آقا نالے قرآن دی اے آیت پڑھی جا رہے ہیں او لوگ جڑے اللہ دے راہ وچ خرچ کر دینے کیڑے لوگ جنہاں دے بارے قرآن آندا ہے الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. او لوگ جڑے اللہ دے راہ رات بھی خرچ کر دینے دن بھی کر دینے سرن چھپ چھپ کے کر دینے لک لک کے کر دینے سچے ہاتھ نہ کر دینے تے کھبے نو پتہ نہیں لگدا وعلانیتاً تے ظاہر بھی خرچ کر دینے. اے مسئلہ سمجھ لو لک کے خرچ کرنا بھی جائز ہے یہ بھی بڑا بڑا عمل ہے کہ تے مسجد دی جگہ خریدی گئی ہے اللہ توفیق دے وے رب نے مال دیتا 2 4 5 10 لاکھ روپے دیندہ بندہ ہے تے مولوی صاحب نو اپنے گھر بلا کے آندہ ہے حضرت لو ساڈا بھی حصہ پا لے آجے پر کسے نو دسے آجے نا طریقہ اے بھی جائز قرآن بھی چو ملتا ہے تے نمبر 2 وعلانیتاً تے ظاہر خرچ کرنا لوکانو وخا کے خرچ کرنا اے بھی جائز ہے پر شرط یا دکھلاوا نہ مقصد ہوئے مقصد اللہ دی رضا ہوئے کہ ایسے مجمع دے اندر اگر 1 لاکھ دا میں اعلان کرانگا ہو سکتا منو وے کہ کوئی 2 لاکھ دا اعلان کر دے وے ایس نیت دے ظاہر خرچ کرنا بھی جائز ہے. فرمایا ابو بکر قرآن آ گیا ہے لوگ جڑے لک کے خرچ کر دینے ظاہر خرچ کر دینے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اونا دا اجر اونا دے رب دے کولے جیڑے اللہ دے راج رج کے خرچ کر دینے رب نے اونا نو اجر جیڑا دینا ہے او اپنے ہی ذمہ لے لے آئے کہ اجر میں ہی عطا کرانگا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ تے دنیا دے سارے خوف اللہ دے راج خرچ کرن دی وجہ تو مک جانگے وَاللَّهُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ اپنی رحمت نال سارے غم دور کر دینگے. آج جڑی قرآن دی آیت ہے نا ابو بکر مسجد داخل ہو رہنے کہ میرے آقا اے آیت پڑھی جا رہنے تے نالے مسکرائی جا رہنے. آپ فرماتے نے ابو بکر تو 10 نہ 10 میں نو جبریل 10 گیا ہے
ابو بکر او جڑا 40,000 درہم راتی دے چھڑے آئی اللہ دے راہ وچ دتائی اللہ نے او دا قرآن بنا دیتا ہے میرے بھائیو میرے برادر وقت کافی ہو گیا او پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے مصطفیٰ دے جانسار نے کہ جنہ ہر قربانی اللہ دے راج دیتی ہے حتیٰ کہ جدو ضرورت پیش آئی ہے میرے مصطفیٰ دے غلامہ نے اپنا مال بھی اللہ دے راج قربان کر دیتا ہے اللہ کلو دعا ہے اللہ منو تو انو قرآن و سنت سمجھ کے صحیح معنی عمل دی توفیق عطا فرما